السلام علیکم۔ تحریک انصاف کے گرفتار کارکن بے یار و مددگار ہیں۔ 9 مئی سانے کے گرفتار ورکرز کو تسلیم یا قبول کرنے سے بانی تحریک انصاف نے صاف صاف انکار کر دیا تھا اور اسلام آباد میں گرفتار تحریک انصاف کے کارکنوں کے ساتھ بھی قیادت نے بے رحمی کا مظاہرہ کیا ہے، قانونی امداد دینے سے انکار کر دیا ہے۔ درجنوں کارکنوں نے آنسو گیس کے شیل کھائے، ڈنڈے کھائے، گرفتار ہوئے، ان پر املاک کو نقصان پہنچانے اور دہشت گردی کے مقدمات درج ہوئے۔ بیرسٹر سیف نے میڈیا پر اعلان کر دیا ہے کہ عدالت ضمانت کے لیے 2 لاکھ کا مچکلہ مانگ رہی ہے اور سینکڑوں کارکن گرفتار ہیں، کہاں سے انتظام کریں۔ گرفتار کارکنوں کا تعلق غریب خاندانوں سے ہے اور ان کے پاس کھانا کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، اور اس صورتحال میں غریب خاندانوں کے لیے مشکل ہے کہ وہ اسلام آباد کی عدالتوں میں آئیں، اسلام آباد کی جیل میں جو کارکن گرفتار ہیں ان سے ملاقات کے لیے آئیں، کیونکہ جو لوگ گرفتار ہیں ان کا تعلق کے پی کے مختلف اضلاع سے ہے اور ان اضلاع سے سفر کر کے اسلام آباد میں آنا اور وکیلوں کی فیس ادا کرنی اور ان کے لیے ضمانت کے پیسوں کا انتظام کرنا بہت زیادہ مشکل ہے، اور اس مشکل اور کڑے وقت میں تحریک انصاف کی قیادت نے ہاتھ کھڑے کر دیے اور صاف انکار کر دیے۔ قیادت میں گروپ بندی کے بعد اب ورکرز قیادت کو گالیاں دے رہے ہیں اور بغاوت کر رہے ہیں۔ ورکرز ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہیں کہ دوبارہ قیادت سے دھوکہ نہ کھائیں۔ علی امین گنڈا پور گرفتار سرکاری ملازمین کی رہائی کے لیے بھی کچھ نہیں کر رہا۔ بہرحال ورکرز کو مداری اور ٹھگ قیادت کے بارے میں سوچنا چاہیے اور دوبارہ دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ امین گنڈا پور کی کہانی پی ٹی آئی کی قیادت تسلیم کر رہی ہے، جبکہ تحریک انصاف کے کارکن گنڈا پور کی سٹوری کو ریجیکٹ کر چکے ہیں۔ تحریک انصاف کے ایم پی ایز اور ایم این ایز میڈیا پر علی امین گنڈا پور کی سٹوری کو سچ کہہ رہے ہیں اور سٹوری کا دفاع کر رہے ہیں، جبکہ تحریک انصاف کے کارکنوں کا جبکہ نجی محفلوں میں فکس میچ کہہ رہے ہیں۔ اس وقت تحریک انصاف کے کارکنوں کا زیادہ پریشر امین گنڈا پوری پر ہے اور پی ٹی آئی کے ورکرز کی توجہ علی امین گنڈا پوری سے ہٹانے کے لیے پی ٹی آئی کی قیادت نے شورلی چھوڑی ہے کہ عمران جیل میں بیمار ہے اور اسے زہر دیا جا رہا ہے۔ اڈیالہ سے یہ خبر ڈائریکٹ وہ بیرسٹر
سیف تک پہنچی ہے۔ اور سوچنے والی بات یہ ہے کہ جب عمران خان سے کوئی ملاقات نہیں کر سکتا، ملاقات پہ پابندی ہے اور نہ کوئی اور ذریعہ ہے، تو یہ خبر جب علی امین گنڈا پوری کا ستارہ گردش میں ہے، اور یہ ڈائریکٹ خبر کیسے صرف اور کسی کو نہیں پتا چلا، کیونکہ شرلی جو ہے نا وہ بیرسٹر سیف صاحب نے چھوڑی ہے، تو یہ ڈائریکٹ اس تک خبر کیسے گئی ہے؟ یہ پی ٹی آئی کی قیادت کا پہلی دفعہ جو ہے نا حکومت پر الزام نہیں ہے۔ اس سے 15 دفعہ پہلے بھی جو تحریک انصاف کی قیادت ہے وہ یہ الزام لگا چکی ہے کہ عمران خان کو زہر دیا جا رہا ہے، اور پھر شوکت خانم کے ڈاکٹرز جو ہیں وہ زہر میں آتے تھے اور معائنہ کرنے کے بعد تصدیق کرتے تھے کہ عمران خان کو زہر نہیں دیا گیا۔ زہر والا پروپیگنڈا اس لیے کیا جا رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور سے جو ہے میڈیا، سوشل میڈیا اور تحریک انصاف کے ورکرز کی توجہ جو ہے وہ ہٹا دی جائے۔ امین گنڈا پور سوشل میڈیا اور میڈیا میں جو ہے وہ ان رہا ہے، اور عمران خان سے ملاقاتوں پر پابندی برقرار ہے۔ تو پارٹی کی بانی کی جو مقبولیت ہے اس کا گراف جو ہے نا وہ مزید گر رہا ہے۔ لہذا قیادت نے سوچا ہے کہ یہ زہر والا پروپیگنڈا جو ہے وہ کیا جائے تاکہ میڈیا اور سوشل میڈیا سے علی امین گنڈا پوری کو آؤٹ کیا جائے، اور بانی تحریک انصاف کو جو ہے نا میڈیا اور سوشل میڈیا پر ڈسکس کیا جائے تاکہ ان کی مقبولیت جتنی بچ گئی ہے اس کو برقرار رکھا جا سکے۔ یہ ایک پہلے علی امین گنڈا پوری نے ایک اپنی سٹوری سنائی تھی جو اس وقت بھی زیر بحث ہے، اور اب جو نیا پروپیگنڈا آج شروع کر دیا ہے اس پہ عمران احمد صاحب اور وہ ایک مقبول جان صاحب ہیں، اور اس طرح کے جو باقی یوٹیوبرز ہیں تحریک انصاف کے، وہ آج دڑا دڑ جو ہے نا بلاگ کر رہے ہیں، اور ایک ہی انہوں نے ٹاپک پکڑا ہوا ہے، اور عجیب و غریب صورتحال بنی ہوئی ہے۔ بہرحال چینل کو آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔